فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں میزان الحق، جو کہ جواب ہے شیعہ نوجوانوں کی ہدایت کا سبب بننے والے سوالات کا۔ تالیف ہے علامہ محقق آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ حسینی العاملی کی، ترجمہ و اضافات سید سبطین علی نقوی امروہی صاحب کی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی ریکارڈنگ نمبر 54 یعنی 54ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 615، فصل نمبر 3 ہے اور باب نمبر 6 ہے، اور شیعہ اور شیعت کے متعلق سوال و جواب کا سلسلہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے ہم دوبارہ جوڑتے ہیں۔ عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منافقین کو منصب سے نوازنا۔ سوال نمبر 168۔ سوال کرنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم سے کہا جائے ایک با ایمان پارسا اور صحیح قائد و رہبر ایک ایسے گروہ کا سرپرست ہے جس میں کچھ مومن اور باقی منافق تھے، اس کے پاس فضل خدا سے ایسی قدرت تھی کہ وہ طرز گفتار سے اہل نفاق کو پہچان جاتا تھا، اس کے باوجود وہ اچھے افراد کو چھوڑ کر منافقین کو لشکر کے منصبوں پر فائز کرتا تھا۔ اپنی زندگی میں اس نے لوگوں کی حکومت اہل نفاق کے سپرد کر دی، انہیں اپنے داماد بنا لیا تاکہ انہیں خود سے نزدیک کر سکے، نیز مرتے دم بھی ان سے راضی تھا۔ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچو گے؟ اب سوچو، شیعہ یہی اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رکھتے ہیں۔ سوال ختم ہوا اور جواب یہ ہے۔ نمبر 1، شیعہ اس بات کے معتقد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اور صالح افراد کو ایک طرف کر کے منافقین کو ان پر مقدم کیا تھا۔ یہ ان کے عقائد کا جز نہیں۔ جس بات پر انہیں مواخذہ کیا جائے، اگر کچھ غیر متوازن عقل کے حامل افراد ایسا عقیدہ رکھتے بھی ہوں، انہیں شیعوں کے حساب میں نہیں لکھنا چاہیے، ویسے ہی جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ ابن ساکرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ہجو کہتا ہے، اس لیے تمام اہل سنت بی بی کی ہجو کہنے اور سرزنش کرنے والے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے چونکہ بعض علماء اہل سنت نے کہا کہ عمار یاسر کا قاتل ابو غادیہ مجتہد تھا، لہٰذا تمام اہل سنت کا یہی کہنا ہے۔ نیز ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے چونکہ بخاری نے عمر ابن حطان سے حدیث نقل کی کہ ابن ملجم مجتہد اور متقی انسان تھا، لہٰذا تمام اہل سنت یہی نظریہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس علم غیب سے نوازا تھا، آپ اصحاب کے ساتھ اس کی بنا پر پیش نہیں آتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ظاہر کی بنا پر پیش آتے تھے۔ اگر اسلام کا اظہار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی اسلام کے مطابق ان سے پیش آتے، ان پر مسلمان ہونے کے احکامات جاری کرتے اور لوگوں کو ان کا ذبیحہ کھانے کی، لوگوں کو انہیں ارث لینے اور دینے کی اور انہیں بیٹیاں لینے اور دینے کی اجازت دیتے تھے۔ نمبر 3، بالفرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کے ساتھ اسلام، ایمان اور عدالت کی اساس پر پیش آئے، اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات و ممات میں اس کی عدالت کی ضمانت دی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ شخص بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پرست اور دین فروش بن جائے۔ نمبر 4، قرآن فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں، اور تمہارے گرد و پیش کے بدوؤں میں
اور خود اہل مدینہ میں بھی ایسے منافقین ہیں جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں اور انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں۔ شاید کوئی کہے کہ منافقین کا اصحاب میں موجود ہونا اور ان کا نہ پہچانے جانے کا اشکال ایک دوسری آیت سے حل ہو جاتا ہے جس میں منافقین کی پہچان کرنے کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 30 میں، اور آپ انداز کلام سے ہی انہیں ضرور پہچان لیں گے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ چند وجوہات کی بنا پر پہلی آیت کا جواب نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، کس نے کہا کہ مؤخر الذکر آیت میں تمام منافقین شامل ہیں؟ نمبر 2، بالفرض اس میں تمام منافقین شامل بھی ہوں، عین ممکن ہے کہ یہ شناخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر میں محقق ہوئی ہو، بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ آخری نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اس قدر کم مدت منافقین کی شناخت کچھ مشکلات سے نجات اور کچھ معاملات کے حل کے لیے کافی نہیں تھی۔ نمبر 3، منافقین کی ان کے طرز گفتار سے پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ عملی طور پر اس کے مطابق کوئی فیصلہ کریں، بلکہ ان پر ظاہری اسلام کی اساس پر حکم لگانا اور طرف مقابل کے دعوے کے مطابق عمل کرنا لازم تھا۔ یہاں پہ مترجم عرض کرتے ہیں حاشیے میں کہ اگر یہاں سائل کی مراد مناصب پر فلقۂ ثلاثہ کو فائز کرنا ہے تو تاریخ کی گواہی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں کوئی اہم یا غیر اہم ذمہ داری نہیں سونپی، نہ کسی منصب سے نوازا۔ ابو بکر کو آیت سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے بھیج کر بھی واپس بلا لیا گیا تھا، نیز کسی بھی موقع پر آپ نے خلفۂ ثلاثہ کو دوسروں پر بطور سردار یا امیر مقرر نہیں فرمایا تھا۔ صفحہ نمبر ہے 617، عنوان ہے شبہات اور شہوات کی وجہ سے صحابہ کا ارتداد۔ سوال نمبر ہے 169، شیعوں کا دعویٰ ہے کہ کچھ صحابہ کے علاوہ بقیہ تمام اصحاب بعد رسول مرتد ہو گئے تھے۔ ارتداد یا شبہات کی وجہ سے وجود میں آتا ہے یا شہوات کی وجہ سے؟ روشن ہے کہ آغاز اسلام میں شبہات زیادہ قوی تھے۔ جن افراد کا ایمان اسلام کے دور ضعیفی میں مضبوط پہاڑ کی طرح محکم تھا، پھر ہر جگہ اسلام کا پرچم لہرانے جانے کے بعد ان کا ایمان ضعیف کیسے ہو گیا؟ جو افراد خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنے گھروں اور مال و متاع سے دور ہوئے اور اپنی رغبت اور بغیر کسی جبر کے اپنی عزت و شرافت سے منہ موڑا، وہ افراد مرتد ہوں گے۔ البتہ ہم جانتے ہیں کہ ان سے جس ارتداد کی نسبت دی جاتی ہے وہ شیعوں کے نزدیک اہم ترین رکن ایمان یعنی امامت سے مربوط ہے۔ سوال اختتام کو پہنچا اور جواب۔ نمبر 1، ہم نے بارہا کہا ہے اور پھر تکرار کر رہے ہیں کہ شیعہ صحابہ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ صحابہ میں منافقین موجود تھے۔ اس کے علاوہ شیعہ صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے، نہ ان پر اسلام سے ارتداد کا الزام لگاتے ہیں، بلکہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ صحابہ کی ایک خاصی تعداد اطاعت اور وعدہ وفا کرنے میں ارتداد کا شکار ہوئی تھی، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں بار بار ارشاد ہوا ہے، اور ہم نے مختلف سوالات کے جواب میں سے بیان بھی کیا کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس رسول ہی ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پیروں پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ نیز جو روایات آپ حضرات نے خود صحیح بخاری اور مسلم میں نقل کی ہیں، ان میں صحابہ کے الٹے پیر پھرنے اور مرتد ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس آیات اور ان روایات کا مقصود دین سے ارتداد نہیں بلکہ اطاعت اور امور سے ارتداد ہے جن کا صحابہ نے وعدہ کیا تھا۔ نمبر 2، شیعوں کا کہنا ہے کہ جن صحابہ نے دنیا اور اس کے جاہ و جلال کا رخ کیا تھا اور مشکلات پیدا کرنے کا باعث بنے تھے وہ تعداد میں کم تھے۔
دوسرے صحابہ بھی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک گروہ بنی ہاشم اور کچھ دیگر صحابہ کا تھا جو امام علی علیہ السلام کے ان کے حق تک رسائی کے حامی اور پشت پناہ تھے، اور دوسرا گروہ صحابہ کا اکثریتی گروہ تھا جو سختیوں اور مشکلات سے جان چھڑاتا تھا، عافیت طلب تھا اور پیش آنے والا واقعات کو خود سے مربوط نہیں سمجھتا تھا، بلکہ قریشیوں کی اکثریت امام علی علیہ السلام سے بغض رکھتی تھی، اور جو افراد انحراف کا شکار تھے اور امام علی علیہ السلام سے خلافت کو دور رکھنا چاہتے تھے، قریشیوں کی اکثریت ان کی مددگار تھی۔ نمبر 3، بعض اوقات ممکن ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں مخلص ہو اور سالہ سال راہ حق پر قائم رہے، لیکن اچانک دنیا اس کی نگاہوں کو خیرہ کر دے اور وہ لغزش سے دوچار ہو جائے اور مال و مقام کے پیچھے لگ جائے یا مختلف قسم کے تعصبات کا شکار ہو جائے، جیسے طلحہ و زبیر کا حال تھا، اور ان کا انجام ہلاکت کی صورت میں برآمد ہوا۔ تمام صحابہ کا جو بھی حال ہو، ہم اس سے موضوع بحث سے خارج کر دیتے ہیں تاکہ سائل اور اس کے ہم نظر افراد ہمارے حاصل کردہ نتائج پر اعتراض کرنے کے بہانے تلاش نہ کریں۔ ہم دوبارہ تاکید کر رہے ہیں کہ فی الحال اس بحث میں کوئی خاص شخصیت ہمارے مد نظر نہیں ہے۔ جیسے کہ بیان کیا گیا کہ بعض افراد ایک خاص زمانے میں نیک ظاہر کے حامل ہوتے ہیں، پھر اچانک سے بدل جاتے ہیں اور بالکل نقطۂ مقابل پر آ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ابلیس لعین جس نے 6000 سال فرشتوں کے ہمراہ عبادت کی تھی، اور معلوم نہیں کہ یہ 6000 سال دنیاوی یا 6000 سال ہیں یا اخروی، لیکن جب اس نے تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، خدا نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ وہ نہ کبھی پشیمان ہوا اور نہ کبھی توبہ کی اور نہ کبھی واپس پلٹا۔ ایک اور مثال کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات دی مگر وہ انہیں چھوڑ نکلا، پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے طفیل اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن اس نے تو اپنے آپ کو زمین بوس کر دیا اور اپنی نفسانی خواہش کا تابعدار بن گیا، لہٰذا اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو بھی زبان لٹکائے رہے گا اور چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکائے رکھے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، بس آپ انہیں یہ حکایتیں سنا دیجئے کہ شاید وہ فکر کریں۔ نمبر 4، سائل کہتا ہے آغاز اسلام میں شبہات زیادہ قوی تھے۔ سائل کا یہ کہنا سرے سے کوئی دلیل نہیں رکھتا، کیونکہ اس زمانے میں نبوت کی نشانیاں اشکار تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور کرامات پے در پہ ظاہر ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے شہر علم کے دروازے اور عطرت طاہرہ علیہ السلام کی برکات رہنمائی، نیز ان کے علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دور اور نزدیک موجود ہر صاحب چشم کے سامنے واضح تھا۔ نمبر 5، سائل کہتا ہے صحابہ کا ایمان اسلام کے دور ضعیفی میں مضبوط پہاڑ کی طرح محکم تھا۔ یہ بھی درست بات نہیں، کیونکہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس رسول ہی ہے، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر یہ وفات پا جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ صفحہ نمبر ہے 619۔ عنوان ہے حدیث ارتداد صحابہ سے تو علی علیہ السلام اور سلمان بھی مستثنی نہیں ہیں۔ سوال نمبر 170۔ شیعہ بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ارتداد پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، میرے پاس کچھ افراد کو لایا جائے گا جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ بھی پہچانتے ہوں گے، انہیں حوض سے دھکیل دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ میرے اصحاب ہیں، مجھ سے کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ شیعوں سے کہنا چاہیے کہ یہ حدیث عام اور وسیع مفہوم کی حامل ہے،
اس میں نہ کسی کا نام لیا گیا ہے، نہ اس سے عمار یاسر، مقداد بن اسود، ابو ذر، سلیمان اور دوسرے ان افراد کو مستثنی قرار دیا گیا ہے جو شیعوں کے مطابق مرتد نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ خود علی ابن ابی طالب بھی مستثنی نہیں ہے۔ پھر تم اس حدیث کو صحابہ کے ایک خاص گروہ سے مخصوص کیوں جانتے ہو؟ جو شخص جس صحابی سے کینہ و بغض رکھتا ہوگا وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ حدیث اسی صحابی کے بارے میں ہے۔ سوال ختم ہوا اور جواب اس کا یہ ہے کہ نمبر 1، سائل نے خود اعتراف کر لیا کہ اہل سنت میں صحابہ کے ایک گروہ کے مرتد ہونے پر احادیث موجود ہیں۔ نمبر 2، یہ حدیث تمام صحابہ کے ارتداد پر دلالت نہیں کرتی بلکہ صراحت سے بیان کرتی ہیں کہ مقصود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے اصحاب میرے پاس آئیں گے، بلکہ فرمایا کہ میرے نزدیک ایسے افراد آئیں گے جنہیں میں جانتا ہوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے۔ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو افراد جائیں وہ دوسرے صحابہ کے مقابل ایک قلیل تعداد رکھتے ہوں، اور عین ممکن ہے کہ یہ روایت اسی آیت کی جانب اشارہ ہو جو منافقین کے بارے میں فرماتی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 101، اور تمہارے گرد و پیش کے بدوؤں میں اور خود اہل مدینہ میں بھی ایسے منافقین ہیں جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، اور آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں۔ نمبر 3، سلمان، ابو ذر، مقداد اور امام علی علیہ السلام نیز دیگر کئی صحابہ والد آتش ہونے والے گروہ سے خارج ہیں، کیونکہ شیعہ اور سنی کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ان کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں، خدا کے نزدیک ان کے فضائل، کرامات اور مقامات کو بیان کیا ہے اور انہوں لوگوں کے سامنے پرچم ہدایت کے عنوان سے متعارف کروایا ہے، نیز ان کے جنتی ہونے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ احادیث حدیث ارتداد صحابہ کو تخصیص دے سکتی ہیں اور یوں دوسرے تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حضرات مستثنی قرار پاتے ہیں، البتہ یہ صورت میں ہے کہ جب حدیث ارتداد عام ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے اور یہ عمومیت نہیں رکھتی۔ جن حضرات کے نام لیے گئے ہیں ان کے علاوہ ایسی شخصیات بھی ہیں جن کے فضائل فقط اہل سنت نے نقل کیے ہیں۔ یہ بات دوسرے فرقوں کے لیے شک و تشویش ایجاد کرتی ہے۔ نمبر 4، ہم نے عرض کیا کہ شیعہ صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے، نہ تو جمعی صورت میں نہ فروعی صورت میں۔ شیعوں کی اعتقادی کتب میں اس بات پر شاہد ہیں کہ البتہ شیعہ بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے خطا کار جانتے ہیں۔ اگر کسی غیر معتدل گروہ سے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات سنائی دے وہ قابل قبول نہیں اور اسے تمام شیعوں سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی شیعہ تمام صحابہ کی فرداً عدالت کے منکر ہیں، اور جو آیات تمام صحابہ کی عدالت بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں ان کی دلالت پر مناقشہ کرتے ہیں۔ البتہ اس بات کی تکفیر سے کوئی ربط نہیں، سارے صحابہ کی فرداً بغیر کسی حد و قید کے عدالت کی نفی انہیں فاسق سمجھنے کے معنی میں نہیں، بلکہ اس سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ صحابہ بھی دیگر مسلمانوں کی طرح تھے اور ان کے درمیان بھی ہوش مند اور سادہ لوگ، دانا اور نادان، فرما بردار اور نافرمان افراد موجود تھے۔ اس لیے فقط صحابی ہونے سے کسی کی عدالت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ہر صحابی کے لیے جداگانہ طور پر عدالت ثابت کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جیسے کسی غیر صحابی کے لیے ہے۔ نمبر 5، احادیث ارتداد صحابہ سے مقصد ان کا کفر یا شرک اختیار کرنا نہیں بلکہ اطاعت سے ارتداد اور اپنے وعدوں کو وفا نہ کرنا ہے۔ یہ بالکل اس کفر کی مانند ہے جس کی نسبت خدا تارکین حج کی جانب دیتا ہے کہ اس سے مراد فقط عدم اطاعت ہے، نہ کہ اسلام سے ارتداد اور شرک اور کفر میں داخل ہونا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 621، عنوان ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا مروان کے پیچھے نماز پڑھنا۔ سوال نمبر 171، شیعہ مروان بن حکم کو برا بھلا کہتے ہیں
اور ہر برے کام کو اس سے منسوب کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حسن اور حسین علیہ السلام نے مروان کے پیچھے نماز پڑھی تھی، تناقض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نسب شناسوں کے مطابق اس مروان کے معاویہ نامی بیٹی کی شادی رملہ بنت علی علیہ السلام سے ہوتی تھی۔ ایسے ہی مروان کے پوتے ولید بن عبد الملک کی زینب بنت حسن مثنیٰ سے شادی ہوئی تھی۔ ایسے ہی اس نے نفیسہ بنت زید بن حسن بن علی علیہ السلام سے بھی شادی کی تھی۔ جواب: شیعہ جو کچھ مروان کے بارے میں کہتے ہیں اپنی کتابوں سے نہیں بلکہ کتب اہل سنت سے نقل کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض روایات اہل سنت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ کیا علماء اہل سنت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے اور غیر درست مطالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیے ہیں؟ نمبر 2، اہل سنت نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک اور بدکار کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ غیر شیعہ علماء نے اس حدیث کی بنا پر فتویٰ دیا، لہٰذا اس حدیث کے مضمون پر عمل کرنا نہ تو مروان کے لیے کوئی فضیلت ثابت کرتا ہے اور نہ اس سے ظاہر ہوئے برے کاموں کو اس سے منسوب کرنے کی راہ میں حائل ہوتا ہے۔ نمبر 3، شیعہ اور غیر شیعہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مروان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور بعد میں اپنی نماز دوبارہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات 3 امور پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1، مروان اہل تقویٰ میں سے نہ تھا۔ جو افراد امام جماعت کے لیے عدالت کو شرط سمجھتے ہیں، اگر جبر اور تقیہ میں نہ ہوں، جو نماز انہوں نے اس کے پیچھے پڑھی ہے اس پر اکتفا نہیں کرتے اور اپنی نماز دوبارہ بجا لاتے ہیں۔ لہٰذا دونوں امام چونکہ اپنی نماز دوبارہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اس سے یہ مراد نہیں کہ مروان عادل تھا، بلکہ ان کی مروان کے پیچھے نماز تقیہ کی وجہ سے تھی اور اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، چاہے امام جماعت فاسق ہی کیوں نہ ہو اور ہم فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ سمجھتے ہوں، تب بھی تقیہ میں پڑھی گئی نماز دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ نمبر 2، ان دونوں اماموں کی مروان کے پیچھے نماز اختیار کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ وہ نماز جماعت میں شرکت کرنے میں مجبور تھے۔ کوئی بھی عاقل اس بات کو روا نہیں سمجھتا کہ جس کام کو وہ باطل سمجھتا ہو اسے اپنے اختیار سے انجام دے اور بعد میں اسے دوبارہ انجام دے۔ نمبر 3، تقیہ انسان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ جو نمازیں اس نے غیر عادل امام کے پیچھے پڑھی ہیں وہ ان پر اکتفا کریں، لیکن عین ممکن ہے کہ امام اپنی نماز دوبارہ پڑھتے ہوں تاکہ اپنی جانب سے مروان کی مخالفت دوسروں کے سامنے ظاہر کریں اور بتائیں کہ ہم اجبار کی وجہ سے اس کی اقتداء کرتے تھے، اور جو مروان نماز میں مسلمانوں کا امین بننے کی قابلیت نہیں رکھتا، لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ اپنا مال، آبرو، زندگی اور اپنے وہ اہم امور جو شریعت کی اساس پر انجام پانے چاہیے انہیں مروان جیسے شخص کے حوالے کرے۔ نمبر 4، ابن سعد امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حسن اور حسین علیہ السلام مروان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب وہ ممبر پر جاتا تھا امام حسین علیہ السلام اسے دشنام دیتے تھے تاکہ وہ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ بے شک امام حسین علیہ السلام نہ کم عقل تھے نہ دشنام دینے والوں میں سے تھے، بلکہ معصوم تھے جنہیں خدا نے پاکیزہ فرمایا تھا، اور ان کے ہاں اپنے جد اور والد کی سیرت کی مخالفت کرنے اور خود کو ان امور سے آلودہ کرنے کا امکان نہیں تھا۔ ایسے ہی مروان بھی کوئی بردبار اور خوش اخلاق انسان نہ تھا جو ان تمام باتوں کو آرام اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتا۔ ظاہراً جب مروان کچھ فضول باتوں کو لوگوں کے درمیان منتشر کرنا چاہتا، امام حسین علیہ السلام اسے جواب دیا کرتے تھے۔ پیروان بنو امیہ یہ افواہیں اڑا دیا کرتے تھے کہ امام مروان کو دشنام دیتے ہیں تاکہ اس حربے سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو مخدوش کریں، اور مروان کو ایک بڑا اور بردبار انسان، جبکہ امام حسین علیہ السلام کو ایک کم خرد اور بے گناہ اور بردبار افراد کے مقابل جھگڑالو انسان ظاہر کریں۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کی تعبیر درست اور دقیق نہیں، اور امام حسین علیہ السلام بد دہان اور دشنام دینے والوں میں سے ہوں، یہ بات قابل قبول نہیں، بلکہ راوی نے مروان کے برے اور نجس کاموں کو آشکار کرنے کو دشنام سے تعبیر کیا ہے۔ نمبر 5،
کسی لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے سے شادی کرنا ان کے آبا کے ایک دوسرے سے اچھے روابط کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ خود ان میاں بیوی کے درمیان اچھے ارتباط کی دلیل نہیں بن سکتی، چہ جائے کہ ان کے آبا کے درمیان اچھے روابط کی دلیل بنے۔ لہٰذا اسے محبت یا کینہ اور دشمنی پر دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ہر شادی کے اپنے کچھ خاص اہداف اور شرائط ہوتی ہیں جو طرفین کی نیت پر منحصر ہوتے ہیں اور میاں بیوی کے علاوہ کسی دوسرے سے کوئی ربط نہیں رکھتے۔ صفحہ نمبر ہے 624، عنوان ہے مہدی علیہ السلام کو دیکھنے والا عادل لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والا عادل نہیں۔ سوال نمبر ہے 172، شیعہ تضاد گوئی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے جو کوئی بھی مہدی علیہ السلام کو دیکھے گا عادل و صادق ہے۔ شیخ مامکانی راقم ہے کہ حجت خدا کی غیبت کے بعد جو کوئی بھی ان کی زیارت سے مشرف ہوگا ہم اسے تشرف سے جان جائیں گے کہ وہ یقیناً عدالت سے برتر مرتبے پر فائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً تمہاری حجت سے زیادہ عظیم و برتر ہے۔ پھر یہی قاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے والے صحابہ کے بارے میں کیوں جاری نہیں کرتے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی حیات میں دیدار ہر مسلمان اور کافر کے لیے امکان پذیر تھا، لیکن امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ غیبت میں دیدار فقط امین اور قابل اعتماد افراد کے لیے ممکن ہے۔ وہ افراد جو امام کے اسرار کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ان کی نصرت اور عزت کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کی غیبت کسی ایسے شخص کی غیبت کی طرح نہیں جو کسی ضرورت کی وجہ سے سفر پر نکلا ہو، بلکہ ایک ایسے شخص کی غیبت ہے کہ تمام سرکش، ظالم اور دین دشمن افراد ان کی طاق میں ہیں تاکہ ان کا کام تمام کر دیں۔ وہ انہیں ڈھونڈ نکالنے کے موقع کی تلاش میں ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 625، عنوان ہے کفر صحابہ کے مقابل علی علیہ السلام کا سکوت ان کے کفر کی علامت۔ سوال نمبر 173، شیعہ جس روش سے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اس کا نتیجہ علی علیہ السلام کی تکفیر کی صورت میں نکلتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس سلسلے میں حکم خدا کی انجام دہی میں کوتاہی کی ہے۔ ایسے ہی اسلام درجہ تواتر سے ساقط اور باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام ناقلین نے شریعت مرتد ہو گئے تھے۔ خود قرآن بھی زیر سوال آ جاتا ہے، کیونکہ ہم تک قرآن ابوبکر، عمر، عثمان اور ان کے بھائیوں کے ہاتھ پہنچا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی تکفیر کی بنیاد رکھنے والوں کا اس نظریہ تکفیر سے بالکل یہی ہدف تھا کہ اسلام اور قرآن کو زیر سوال لائے۔ سوال کا اختتام ہوتا اور جواب نمبر 1، شیعہ صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے بلکہ ان کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ہے۔ خدا فرماتا ہے صحابہ کے درمیان منافق موجود تھے، یہ اپنے نفاق میں پکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو نہیں پہچانتے تھے، بلکہ فقط ان کو اللہ پہچانتا تھا۔ ایک ایسا مختصر گروہ بھی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد خلافت کو غصب کیا، بلکہ اس سے 70 روز قبل غدیر میں امام علی علیہ السلام کی بیعت کر چکے تھے۔ لوگوں کی اکثریت عافیت طلب تھی اور اپنی کھیتی باڑی اور معیشت کو زیادہ اہمیت دیتی تھی، اس لیے اپنے منافع کو خطرے میں ڈالنے سے ڈرتی تھی۔ اس درمیان کچھ ایسے بھی تھے جو امام علی علیہ السلام سے بغض اور کینہ اور حسد رکھتے تھے اور انہیں اذیت پہنچاتے رہتے تھے۔ بنی ہاشم اپنے اور امام علی علیہ السلام پر ہونے والے مظالم کو خود سے اور امام سے برطرف نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی جانب سے ہر قسم کی مقاومت اسلام و مسلمانوں کو ایک عظیم مصیبت میں گرفتار کر دے گی۔ شیعوں کا کہنا ہے جس ارتداد اور الٹے پیر پلٹنے کا آیت قرآن اور اہل سنت کی صحیح ترین کتب میں ذکر ہوا ہے اور انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، اس سے مراد اسلام سے ارتداد نہیں بلکہ اطاعت اور وعدہ وفا کرنے سے ارتداد ہے۔ نمبر 2، اگر بعض واجبات کی انجام دہی میں کوتاہی سرزد ہو، بلا شک و ریب یہ معصیت شمار ہوگی، البتہ یہ دین سے ارتداد اور کفر کے معنی میں نہیں ہے، اور شیعہ اور اہل سنت کسی کی اس وجہ سے تکفیر نہیں کرتے۔ لہٰذا سائل کی جانب سے پیش کیے گئے اشکالات
اشکالات میں سے کوئی ایک بھی پیش نہیں آئے گا۔ نمبر 3، حکم الہی کو انجام نہ دینا کفر کا موجب نہیں بنتا بلکہ معصیت ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ البتہ یہ اس وقت ہے جب کوئی حکم الہی کی انجام دہی کی قدرت رکھتا ہو اور امور کی اصلاح کر سکتا ہو، نیز انہیں ان کی اصل کی جانب پلٹا سکتا ہو۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ اس کے اقدام کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا اور بغیر کسی فائدے کے مشکلات میں اضافہ کرے گا، اس کی شرعی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات میں وجوب حرمت میں تبدیل ہو جائے۔ نمبر 5، قرآن مجید صحیح، معتبر اور موثق راہ سے ہم تک پہنچا ہے، یعنی تواتر قطعی کے ساتھ۔ تواتر میں راویوں کی عدالت کی شرط نہیں ہے، تواتر میں فقط ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ نقل ہونے والی خبر اتنے ذرائع سے نقل ہوئی ہو کہ اس کے راوی کسی جھوٹ پر گٹھ جوڑ نہ کر سکیں۔ صفحہ نمبر ہے 626 اور عنوان ہے شیعوں کی جانب سے تمام اہل بیت علیہم السلام کی تکفیر۔ سوال نمبر ہے 174، شیعہ قرن اول میں زندگی گزارنے والے تمام اہل بیت کی تکفیر کرتے ہیں کیونکہ ان کے قابل اعتماد منابع اور روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 3 افراد کے علاوہ سب افراد مرتد ہو گئے تھے۔ وہ 3 افراد یہ ہیں: سلمان، ابو ذر، مقداد۔ بعض یہ تعداد 7 عدد تک بیان کرتے ہیں، لیکن ان میں اہل بیت علیہم السلام کا کوئی نام شامل نہیں، یعنی یہ ان سب پر کفر اور ارتداد کا الزام لگاتے ہیں۔ خدا کی پناہ۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا اور جواب۔ نمبر 1، ارتداد صحابہ سے متعلق احادیث اہل سنت کی صحیح ترین کتب احادیث میں وارد ہوئی ہیں، من جملہ بخاری، مسلم، مسند احمد اور دیگر صحاح اور مساند۔ یہ صحاح ہیں جو کہتی ہیں کہ صحابہ الٹے پیر پھر گئے تھے اور مرتد ہو گئے تھے، اور ان میں سے کچھ کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا تھا، یعنی اس قدر کم تھے کہ قابل شمار نہیں تھے۔ پھر اس میں شیعوں کا کیا گناہ ہے؟ نمبر 2، ان روایات میں جس ارتداد کی بات کی گئی ہے وہ کفر اور شرک کی جانب پلٹنا نہیں بلکہ اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے ارتداد ہے، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے اپنے وعدوں کو وفا نہیں کیا۔ اس قسم کے ارتداد کو اطاعت سے ارتداد کہا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے، جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے۔ ہم نے کفر کی اقسام اور مراتب ایک اور سوال کے جواب میں بیان کیے ہیں۔ شاید صحابہ کا اپنے عہد کو وفا نہ کرنے کا روشن ترین مصداق روز غدیر کی جانے والی بیعت کو توڑنا اور ولایت علی علیہ السلام کے اقرار کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے وعدے کو پامال کرنا تھا۔ یہ بات اکثر صحابہ کے بارے میں صادق آتی ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے پیمان کو توڑا تھا، یا دوسروں کی پیمان شکنی کے مقابل سکوت اختیار کیا تھا اور اس سے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، یا اس کے مقابل سستی سے کام لیا تھا۔ فقط بنی ہاشم اور کچھ ایسے افراد باقی بچے تھے جن میں امام علی علیہ السلام بھی تھے اور اس بگڑی ہوئی صورتحال کو درست نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر 3، جب ارتداد سے مقصود لوگوں کا اہل بیت علیہم السلام سے ہاتھ اٹھانا اور ان حضرات کے بارے میں اپنے عہد و پیمان کو پورا نہ کرنا ہے، پھر خود اہل بیت علیہم السلام سرے سے ان احادیث ارتداد میں شمار نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی کہے کہ تمام افراد انبیاء سے پھر گئے تھے اور کافر ہو گئے تھے، اس میں خود انبیاء شامل نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ انبیاء بھی لوگوں کا حصہ تھے، لہٰذا وہ خود بھی نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے۔ یہ بات بالکل واضح ہے اور کسی توضیح اور تفسیر کی نیاز بند نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی بات کسی گروہ کے قابل اعتماد منابع میں ذکر ہوئی ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ گروہ اس مطالب پر اعتقاد بھی رکھتا ہے اور اسے صحیح بھی جانتا ہو، مگر یہ کہ خود وہ گروہ ان مطالب کو صحیح جاننے اور اس کے پابند ہونے کی تصریح کرے۔
شیعہ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے علاوہ تمام کتب میں موجود مطالب کی سند اور دلالت کی جہت سے تحقیق ہونی چاہیے۔ وہ کھل کر اعلان کرتے ہیں کہ ایسی کوئی کتاب نہیں جس میں موجود سب کچھ صحیح ہو۔ یہ بات اہل سنت کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ ان کی اکثریت کا کہنا ہے کہ بخاری و مسلم کی تمام روایات صحیح ہیں، جبکہ ان میں سے بعض صحاح ستہ میں موجود روایات کی صحت کے قائل ہیں۔ نیز 3-4 احادیث کے علاوہ سنن دارمی، مسند احمد اور دیگر کتب کو بھی صحیح جانتے ہیں۔ نمبر 5، بہتر ہوتا کہ اگر سائل یہ بھی بتا دیتا کہ کون سے شیعہ یہ بات کہتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیتا کہ اس نے کس منبع سے استناد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیعہ تمام اہل بیت علیہم السلام یا صحابہ کو کافر جانتے ہیں۔ نمبر 6، اس حصے میں ہم وہ حدیث نقل کریں گے جن میں ارتداد صحابہ اور ان کے الٹے پیر پھر جانے کا ذکر ہے۔ اہل سنت کے یہاں قابل قبول روش کے مطابق ان میں سے کئی احادیث کی سند صحیح ہے۔ ارتداد صحابہ سے متعلق احادیث۔ نمبر 1، صفحہ نمبر ہے 628۔ ابو وائل عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا، تم میں سے کچھ افراد کو میرے پاس لایا جائے گا، جب میں انہیں حوض سے سیراب کرنا چاہوں گا انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا خدایا میرے اصحاب، خدا فرمائے گا تمہیں نہیں معلوم انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ نمبر 2، ابو حازم سہل بن سعد سے نقل کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے حوض کوثر میں پہنچ جاؤں گا، جو کوئی بھی اس کے پاس آئے گا اس سے سیراب ہو سکے گا، اور جو بھی اس سے سیراب ہوگا پھر کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ میرے نزدیک ایک گروہ آئے گا، میں اسے پہچانتا ہوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانتا ہوگا، اچانک میرے اور ان کے درمیان فاصلہ حائل ہو جائے گا۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نقل کرتے وقت نعمان بن ابی عیاش سے اسے سنا اور اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تو نے یہ حدیث اسی طرح سہل سے سنی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ میں نے ابو سعید خضری سے سنا ہے اس میں کچھ اضافہ بھی تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ مجھ سے ہیں۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا تبدیلیاں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، جنہوں نے میرے بعد تبدیلیاں ایجاد کی ان پر نفرین ہو۔ نمبر 3، ابن عمر سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، میرے بعد کفر کی جانب نہ پلٹ جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ ابو بکر، جریر اور ابن عباس نے بھی اسے رسول اللہ سے روایت کی ہے۔ نمبر 4، عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے قبل حوض کوثر میں پہنچ جاؤں گا، جو کچھ مردوں سے منازع کروں گا، میں کچھ مردوں سے منازع کروں گا اور ان پر فتح پاؤں گا۔ اس کے بعد کہوں گا، پروردگار میرے اصحاب، کہا جائے گا تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ نمبر 5، حذیفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر میرے پاس ایک گروہ آئے گا لیکن انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا، پروردگار میرے اصحاب، کہا جائے گا تجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ نمبر 6، ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میرے کچھ اصحاب کو بائیں جانب لایا جائے گا، میں کہوں گا، میرے اصحاب، خدا فرمائے گا، جب سے تو ان سے جدا ہوا یہ مسلسل اپنے پیروں پر پلٹے رہے، میں عبد صالح کی طرح کہوں گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 اور 18۔ جب تک میں ان کے درمیان رہا ان پر گواہ رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو خود ہی ان پر نگراں ہے اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو ہی غالب آنے والا بڑا حکمت والا ہے۔ نمبر 7، انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کچھ لوگ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے، جب میں انہیں پہچان جاؤں گا انہیں میرے پاس سے دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا میرے اصحاب، خدا فرمائے گا تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ مسلم کی عبارت یوں ہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ مرد میرے پاس حوض کوثر میں آئیں گے، جب میں انہیں دیکھوں گا اور وہ میرے نزدیک ہوں گے انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا پروردگار میرے اصحاب میرے اصحاب۔ نمبر 8، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میرے اصحاب میں سے کچھ میرے نزدیک آئیں گے، فرشتے انہیں حوض کوثر سے دور کر دیں گے۔ میں کہوں گا پروردگار میرے اصحاب۔ خدا فرمائے گا تو ان بدعتوں سے آگاہ نہیں جو انہوں نے تیرے بعد ایجاد کی تھی، یہ الٹے پیر پھر گئے تھے اور مرتد ہو گئے تھے۔ نمبر 9، ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے کنارے میری امت میرے پاس آئے گی، جو کچھ افراد کو حوض سے دھکیل دوں گا، ویسے ہی جیسے ایک شخص دوسرے کے اونٹوں کو اپنے گلے سے دھکیل دیتا ہے۔ اصحاب نے کہا، رسول اللہ کیا آپ اس دن بھی ہمیں پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تمہاری ایسی نشانیاں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہوں گی۔ تم وضو کی وجہ سے سفید رو اور سفید گام میرے پاس آؤ گے۔ تم سے آگے چلنے والے ایک گروہ کو پکڑ لیا جائے گا اور وہ مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میں کہوں گا خدایا یہ میرے اصحاب ہیں۔ ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا، کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھیں؟ نمبر 10، ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں کھڑا ہوں گا تو ایک گروہ نمودار ہوگا، جب میں انہیں پہچان لوں گا میرے اور ان کے درمیان سے ایک مرد باہر نکلے گا اور کہے گا، چلو۔ میں کہوں گا انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہے گا، آگ کی طرف۔ میں کہوں گا انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور الٹے پیر پلٹ گئے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کچھ کے علاوہ بقیہ نجات پائیں گے۔ نمبر 11، عمار سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 12 منافق افراد موجود ہیں۔ ان میں سے 8 افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہ کہ اونٹ سوئی کے ناقے سے گزر جائے۔ نمبر 12، ابو بکرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے کنارے میرے اصحاب میں سے ایسے افراد جنہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے میرے پاس آئیں گے، جب وہ میرے نزدیک پہنچیں گے اور میں انہیں دیکھوں گا میرے پاس سے دھکیل دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا پروردگار میرے اصحاب میرے اصحاب۔ کہا جائے گا تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا بدعتیں ایجاد کی۔ نمبر 13، ابو سعید خضری سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا گمان ہے کہ میری قوم کو میری رشتہ داری کوئی فائدہ نہ دے گی؟ خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں میری رشتہ داری منقطع نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن کچھ افراد میری جانب آئیں گے، انہیں بائیں جانب جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ میں ان سے کہوں گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ دوسرا کہے گا، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ میں کہوں گا، میں تمہارے خاندان کو پہچان گیا ہوں، لیکن تم نے میرے بعد بدعتیں ایجاد کی اور مرتد ہو گئے تھے۔ نمبر 14، اسماء بنت ابی بکر نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر کے کنارے پہ کھڑا ہوں گا، دیکھوں گا کہ میں تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے۔ بعض لوگوں کو میرے سامنے روک لیا جائے گا۔ میں کہوں گا پروردگار یہ مجھ سے اور میری امت سے ہے۔ کہا جائے گا، کیا تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا؟ خدا کی قسم یہ آپ کے بعد فوراً الٹے پیر پلٹ گئے تھے۔ نمبر 15، عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے فرما رہے تھے، جو حوض کوثر کے کنارے انتظار کروں گا تاکہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے۔ کچھ افراد میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے یا روک لیے جائیں گے۔ میں کہوں گا پروردگار یہ مجھ سے اور میری امت سے ہے۔ اللہ فرمائے گا، تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد کیا کیا، یہ الٹے پیر پلٹ گئے تھے۔ نمبر 16، ام سلمہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب میں حوض کوثر کے کنارے کھڑا ہوں گا تمہیں گروہوں کی صورت میں لایا جائے گا اور میں تمہیں مختلف راستوں پر ڈالوں گا اور آواز دوں گا، اس راستے سے جاؤ۔ ناگہاں منادی کی آواز آئے گی، یہ آپ کے بعد الٹے پیر پھر گئے تھے، انہوں نے سب کچھ بدل ڈالا تھا، اور میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ نمبر 17، ام سلمہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگوں، میں تم سے قبل حوض کوثر میں پہنچ جاؤں گا، تم میں سے جو بھی
میرے پاس آئے گا، گمشدہ اونٹ کی طرح میرے پاس دھکیل دیا جائے گا۔ میں کہوں گا ایسا کیوں ہوا؟ کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ میں کہوں گا دور ہو جاؤ۔ نمبر 18 ام سلمہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اصحاب میں سے ایسے افراد بھی ہیں جو میری موت کے بعد نہ میں انہیں دیکھوں گا اور نہ وہ مجھے دیکھیں گے۔ نمبر 19 محمد بن جریر طبری شافعی کتاب المواہب میں ابو القمہ سے نقل کرتا ہے کہ جب لوگ ابو بکر کی بیعت کرنے پر متعامل ہوئے ہیں، میں نے سعد بن عبادہ سے کہا جس امر میں مسلمان داخل ہوئے ہیں کیا تو اس میں داخل نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا میری جانب سے تجھے ایک نصیحت ہے، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا نفسانی خواہشات لوگوں کو گمراہ کریں گی اور وہ الٹے پاؤں پھر جائیں گے۔ اس دن حق علی علیہ السلام کے ساتھ اور کتاب خدا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی بیعت نہ کرنا۔ نمبر 20 طلحہ بن عبید اللہ ابن عباس اور جابر بن عبداللہ الانصاری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے شہدائے بدر پر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا میں ان لوگوں میں گواہ ہوں کہ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ جیسے ہم مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی مسلمان ہوئے تھے اور جیسے ہم نے جہاد کیا انہوں نے بھی جہاد کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، لیکن انہوں نے اپنے اجر میں کوئی چیز نکالی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم میرے بعد کیا بدعتیں ایجاد کرو گے۔ ابو بکر روئے اور بولے کیا ہم آپ کے پاس زندہ رہیں گے؟ جب بخاری اور دوسرے محدثین اور علماء ان احادیث کو نقل کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ کے علاوہ باقی ثابت قدم نہیں رہیں گے اور بقیہ کا انجام آتش ہے، پھر اس میں شیعوں کا کیا گناہ ہے؟ آپ شیعوں کی تکفیر کیوں کرتے ہیں اور انتہائی بے رحمی سے ان پر حملہ آور کیوں ہوتے ہیں؟ جبکہ ہم نے بارہا عرض کیا ہے کہ شیعہ ان احادیث میں موجود ارتداد سے دین سے ارتداد اور کفر اور شرک کی جانب پلٹنا نہیں لیتے۔ سوال و جواب کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہوا اور باب نمبر 6 اور فصل نمبر 3 کا بھی اختتام ہوا۔ اگلے نئے باب کے ساتھ انشاءاللہ کے اگلی ریکارڈنگ میں حاضر ہوں گے نئے سوال و جواب کے ساتھ۔